قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، مرکز تجلیات، فیض عالم، مخدوم امم، ابو الحسن الشیخ السید المخدوم سیدنا علی بن عثمان حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس کی مناسبت سے سجے آج کے اس ٹاک شو میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر حاضر خدمت ہے۔ مکرم ناظرین، ہماری خوش بختی ہے کہ ماہ سفر کی ان انتہائی پاکیزہ اور رفت مآب گھڑیوں میں ہمیں سید حجویر مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کی سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آسمان مرتبت شخصیت ہیں جن کے دم قدم سے آج ہمیں ایمان کی دولت میسر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کا پورا خطہ ان کی مسائی جمیلہ سے جگمگا رہا ہے، چہچہا رہا ہے۔ آج یہاں اسلام کی جتنی دولتیں تقسیم ہوئی ہیں اس میں کثیر حصہ ہمارے آج کی نشست کے ممدوح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ARYQ TV پر آج ایک دفعہ پھر اس سال میں ہمیں دوبارہ حضرت داتا کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کے خراج پیش کرنے کی توفیق اور سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ میں پوری دنیا میں حضور داتا صاحب کے چاہنے والوں، ارادت مندوں اور محبین کو عرس داتا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ میرے ساتھ پہلے مہمان ہمارے اسی ممدوح کی عظیم المرتبت چوکھٹ اور دہلیز سے وابستہ ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا تعارف ہی حضور سید حجویر کی نسبت ہے۔ خطیب و امام جامع مسجد حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم اسلام کے عظیم اسکالر اور وہ شخصیت کہ مسلسل کئی سالوں سے جمعہ کا خطبہ اذان بن کر نشر ہوتا ہے حضور سید حجویر کی چوکھٹ سے ARYQ TV کے ذریعے۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم مکرم اسکالر جناب مفتی محمد رمضان سیالوی سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید، خیر مقدم اور سید حجویر کی عرس کی مبارکباد۔ مفتی صاحب کے بعد دوسری مہمان شخصیت عرض وطن کے بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر، باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل، خاندان تطہیر کے وارث، گجرات یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے بڑے ذی مرتبت استاذ، ہمارے انتہائی مکرم محتشم مقتدر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم اور سید حجویر کے عرس کی خیر مقدم۔ اور ناظرین مکرم، آج ان دونوں اسکالرز کے علاوہ جو شخصیت نعت خوانی کے میدان سے ہمارے درمیان مدعو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بچپن کے ایام سے آج کے دن تک حضور کی مدحت سے انہیں پے ہم منسلک رکھا ہے۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول داتا کی نگری لاہور سے ہی بہت پختہ اسلوب کے حامل جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خوش آمدید بھی، خیر مقدم بھی، اور ہمیں آج کے اس ایوان کی مقدس کاروائی کا آغاز بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سے آپ کی نعت شریف سے کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں بسم اللہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل
نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، توجہ کی ہے گر خواہش سبحان اللہ، تو پھر یہ یاد رکھ اے دل، کیا کہنے، توجہ کی ہے گر خواہش تو پھر یہ یاد رکھ اے دل، جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے، جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے، مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ معاشر میں، مجھے تطہیر والوں نے رکھا محفوظ معاشر میں، میں جل کر راکھ ہو جاتا وہ گر سایہ نہیں کرتے، میں جل کر راکھ ہو جاتا وہ گر سایہ نہیں کرتے، بھلا دے وہ کبھی اے دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب سلامتی ہو جناب آپ پر، کیا خوبصورت روح پرور آغاز آپ نے کیا ہے، اللہ آپ کے لہن میں دہن میں اور برکت نصیب فرمائے۔ مکرم ناظرین، حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات پر گفتگو کا ہمیں آغاز کرنا ہے۔ اس سے پیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ لاہور اسٹوڈیو سے حضور سید حجویر کی خدمت میں 3 اہم پروگرام تواتر سے پیش کیے جائیں گے۔ ان تینوں پروگرامز میں، تینوں ایپیسوڈز میں ہم اپنے ممدوح حضور سید حجویر کے بارے میں جانیں گے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا تبلیغ کا طریقہ، آپ کا حسن سلوک، اور یہاں جو تاثرات آپ نے ثبت فرمائے اپنی اس خوبصورت کاوش اور دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ ہم ان 3 خصوصی نشستوں میں۔ آج پہلی نشست میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا کے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہوئے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جس شخصیت کی گفتگو ہو، جو عنوان ہو، جو ہمارے ممدوح ہوں،
ان کے بارے میں ہم جتنا زیادہ جانتے جاتے ہیں تو پھر محبت کا درجہ اور بڑھتا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی سے آغاز کریں. حضور سید حجویر کا جو خاندانی جو آپ کا نام و نسب ہے, آپ کی خاندانی وجاہت ہے, آپ کا علاقائی پس منظر ہے, میں چاہتا ہوں یہاں سے آغاز کیا جائے تاکہ شخصیت سے پہلے ہی دن ہماری رغبت کا وہ عالم ہو کہ پھر حشر تک یہ سلسلے ایسے ہی چلتے جائیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ARYQ TV کی پوری ٹیم کو اس سعادت مندی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یوں تو پوری پاکستان میں اولیاء اعظام کے ساتھ خصوصی ان سب کا شغف اور محبت ہے, لیکن حضرت خواجہ غریب نواز سے اور اس سے اوپر پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہیں, جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ آئیڈیل ہے, مثالی ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں. گزشتہ 6 سالوں سے جمعہ کا خطبہ لائیو نشر کرنا ایک میڈیا کی دنیا میں اور اس کے لیے اتنی جو ہے مستعدی اور اتنی پابندی یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی مفتی صاحب, اور اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں, دعا گو بھی ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب کے, عامر فیاضی صاحب کے, ARYQ کی پوری ٹیم کے. جہاں تک حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کے اس صرف سوال کے جواب کے اس سرکل میں عرض کرتا چلوں, حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت آغاز فرمایا آپ نے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی, والد کا نام عثمان. ماشاء اللہ. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8 واسطوں سے اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جناب علی المرتضیٰ تک. اللہ اکبر. اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے, آپ کے شیخ کریم حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے واسطے سے ہوتا ہوا 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. یوں آپ حسنی سید ہیں اور جانبین سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات کا مظہر عطا, نسباً بھی اور طریقتاً. نسباً بھی اور سبحان اللہ. مشرباً آپ جنیدی ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی ولادت و سعادت با اختلاف روایات لیکن جو معروف ہے اس کے مطابق 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ اجویر میں ہوئی. اللہ اکبر. آپ کا کچھ وقت چونکہ اپنے ننہال جلاب میں گزرا ہے. بالکل ٹھیک. وہ بھی قصبے کا نام ہے. جی بالکل ٹھیک. اس وجہ سے آپ کو سارے ناموں کی وجہ سے غزنوی بھی کہتے ہیں, جلابی بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور حجویری بھی کہتے ہیں. محلہ حجویر غزنی کے آپ وہاں کی ولادت ہیں. ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی اور تمام تر جو علوم و معارف ہیں وہ اپنے زمانے کے تمام مشائخ اور اساتذہ سے حاصل کیے. صحیح. آپ کے اساتذہ کی تعداد 400 کے قریب بتائی جاتی ہے. اللہ اکبر, 400 کے قریب استفادہ فرمایا. اللہ. اور یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دور مبارک میں آپ کی ولادت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی. یہ ملتا ہے کہ آپ نے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہندو پنڈت کے ساتھ توحید پر مناظرہ کیا اور آپ نے اسے شکست فاس دے کر توحید ربانی اور اس کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا, واضح فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہی ہوئے اور آپ 20-21 سال کی عمر میں کے دربار میں بھی رہے. لیکن آپ کا جو لاہور میں تشریف آوری ہے وہ 431 ہجری میں ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود بن محمود غزنوی ان کے دور میں آپ یہاں تشریف لائے. بالکل ٹھیک. 34 سال آپ نے لاہور میں قیام فرمایا اور 465 ہجری میں آپ 65 سال کی عمر میں واصل بحق ہوئے. بارک اللہ. اور لاہور کی سرزمین. اللہ اکبر. آپ کے کارناموں میں تعلیم, تبلیغ, تربیت اور فیوزات کے ساتھ جو شاہکار ہے
वो कशफुल माजूब शरीफ का इंशाअल्लाह दुनिया तक जब हम आगे बढ़ेंगे मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ा ही खूबसूरत आगाज़ आपने एक पूरी समान हयात का तज़किरा हमारे सामने रखा। बहुत खूबसूरत आगाज़ हुआ सैयद उजवेर की खिदमत में आज की खिराज मोहब्बत और अकीदत की बज़्म का। यहाँ एक वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, मखदूम उमम सैयद उजवेर का जिक्र जारी है और इंशाअल्लाह सुबह माशर तक जारी रहेगा। मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपका खैर मक़दम है ARYQ TV पर। सैयद उजवेर मखदूम उमम हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हुजवेरी हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की मुनासिबत से सजी आज की इस बज़्म अक़ीदत व मोहब्बत में हम सारे फ़कीर अपने ममदूह हुज़ूर सैयद हुजवेर की खिदमत में खिराज मोहब्बत पेश करने की तौफ़ीक़ और सआदत पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आगाज़ किया हज़रत की सवाने से जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान से अलवी साहब ने। हमें बढ़ना है डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब की जानिब। डॉक्टर साहब क़िबला, आगाज़ बड़ा अच्छा फ़राहम कर दिया मुफ्ती साहब ने। आपके जब हम हालात ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं, इब्तदाइया सारा मुफ्ती साहब ने अर्ज़ कर दिया, बल्कि विसाल तक की एक मुख्तसर तारीख़ आपने बयान कर दी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आपका ग्रोन अप हो रहा है, सारा आपका ब्रॉट अप है, उस वक्त जो गज़नी के सियासी हालात हैं, मुआशरती हालात हैं, उस वक्त जो आलमी इस्लाम की कैफियत अफ़गानिस्तान और बिलख़ुसूस ख़ित्ता गज़नी में है, उस पर कुछ रोशनी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़दर भाई, गुजारिश ये है कि आपने 65 साल की ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह हज़रत ने बयान फरमाया। 400 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और 465 में आपका विसाल हुआ और आज हम 978वां उर्स कर रहे हैं। अब ये ज़िंदा मिसालें हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि अगर तुम ज़िंदगी के 65 साल अल्लाह के नाम कर जाओगे तो मेरे रब ने 978 साल तो कर दिए हैं। कल को हम ख़त्म हो जाएंगे, ये अभी कई और 978 साल, कितनी सदियां और चलनी है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो जिस तरह किबला ने इब्तिदा में बड़ा शानदार कलाम पढ़ा और कह रहे थे कि शाह वाला की बारगाह में तलब करें तो वो किसी साइल को इनकार नहीं। मैं कहता हूँ वो शाह वाला तो वो हैं कि जिनके गुलामों को मेरा रब दाता बना देता है। तो जिनके गुलाम दाता होते हैं तो फिर उस दाता के आका की सखावत का आलम क्या होगा। तो और दाता पे भी लोग बहस करते हैं। तो अब वो मजाजी मानू में है और 978 साल से तो वो अता कर रहे हैं ना, उनका फैज़ मिल रहा। तो जिसे मिल रहा है उसे तो सब कुछ वही लगता है, उसके लिए तो गरीब नवाज भी वही हैं और उसका तो जन्नती दरवाज़ा भी यही मिल जाता है और उसके लिए तो दाता भी वही हैं। वो चाहे ख्वाजा अजमेर हूँ तो उन्हें भी कहना पड़ा है कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। तो किबला गुजारिश ये है कि आपने 65 साल की ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि 8 वास्तों से आपका सिलसिला नसब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात तक पहुँचता है। मैं सिर्फ बरकत के लिए ये 8 नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं कि अगर हम ये नाम ले लें तो इनमें बड़ी बरकतें हैं। जब हम उन 12 इमा के नाम पढ़ते हैं ना जी, तो एक जगह हमें नाम मूसा और जाफ़र नज़र आते हैं, बाकी कभी अली है तो कभी मोहम्मद हैं, कभी मोहम्मद हैं तो कभी अली हैं। और हर अली जो है ना जी, उसकी कुनियत हमेशा अबुल हसन होती है। और हमारे आज के ममदू भी अली हैं तो इनकी कुनियत भी अबुल हसन है। तो आपके सिलसिला नसब में जितने अली गुजरे हैं, हालांकि आप हसनी सैयद हैं, हुसैनी नहीं हैं, हसनी हैं, तो आप अली हैं। वालिद मोहतरम उस्मान हैं, तो अली और उस्मान में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अली बिन उस्मान है। ये इसी तरह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। आपने छोटी छोटी बातों में क्या अच्छी अच्छी कंफ्यूजन रफा करते जा रहे हैं पूरी दुनिया के मुफ्ती साहब। अब देखिए अली और उस्मान जो है उनका ताल्लुक तो बड़ा खूबसूरत है और हमेशा से देखिए ना, अली बिन उस्मान बिन अली हैं, तो दोनों तरफ अली हो तो दरमियान में उस्मान होता है। अली बिन उस्मान बिन अली बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, फिर बिन अली, फिर अली हैं। अब ये जो छठी जगह अली हैं उनकी कुनियत भी अबुल हसन है, फिर उनके वालिद मोहतरम सैयद हसन असगर हैं, फिर हजरत जैद हैं, फिर जनाब इमाम हसन मुजतबा हैं और फिर मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ाते गिरामी है। तो ये नाम ही बरकत वाले हैं, ये आपका सिलसिला नसब है। तो गजनी के जो हालात थे, जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने इशारा भी फरमाया, 421 हिजरी में जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी का विसाल होता है। उनके विसाल के बाद फिर उनके जो 2 साहिबजादे थे, एक का नाम था अमीर मोहम्मद और दूसरे अमीर मसऊद थे, जिनकी फिर खिलाफत के ज़माना में आप हज़रत यहाँ तशरीफ़ भी लाए। तो अब उन दोनों भाइयों में इब्तदान बहरहाल थोड़ा सा मसला खिलाफत का चलता रहा, अमारत के मसाइल रहे 5 माह तक। तो 5 माह के दौरान जो गजनी के हालात थे बहरहाल वो काबिल तशवीश थे और उस वक्त लोग परेशान भी थे। 5 महीनों के बाद दोनों भाइयों के दरमियान जो तय पाया वो अमीर मोहम्मद दस्तबरदार हो गए और अमीर मसूद जो है तख्त नशीन हो गए। एक रिवायत में है कि उन्हें दस्तबरदार करवा दिया गया और फिर उन्हें मुक़य्यद कर दिया गया, वो कैद खाने में आ गए। फिर लोगों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल जो है बहाल होगी। फिर 9 साल, अगले जो 9 साल गुजरे हैं 429 और 30 तक, वो इसी तरह
امن و سکون کے ساتھ، اور پھر جو خلافت کا زمانہ وہ آگے بڑھتا گیا، اور دو بہت بڑی جو فتوحات امیر مسعود نے حاصل کی، وہ طبرستان اور جرجان کو آپ نے 429 تک فتح کیا، اور ترکمانوں کو آپ نے وہاں سے شکست دی ہے۔ پھر 431 میں جب حضرت وہاں سے چلے ہیں تو پھر غزنی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے، پھر دونوں بھائیوں کو صلح کرنی پڑی، پھر امیر محمد کے بیٹے کو انہوں نے اپنی بیٹی دی، امیر مسعود نے، اس کا نام تھا محمد احمد، انہیں اپنا داماد بنایا، پھر حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات بہتر کرنے کے لیے سگے بھائیوں کو آپس میں تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، پھر یہ امن و امن گھر میں بھی ہوتا ہے اور باہر بھی امن نصیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کمال خوبصورتی سے آپ نے ان ساری باتوں کا احاطہ بھی کر دیا، تاریخ بھی بیان کر دی، سیرت بھی بیان کر دی، اور اخلاقیات کا اعلیٰ درس بھی ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ مفتی صاحب قبلہ، بہت ہی خوبصورت آغاز آپ نے بنیاد فراہم فرمائی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر جو گفتگو سے مزین عمارت تعمیر کی، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ حضور سید حجویر کے بچپن، تعلیم و تربیت، اخلاق، کردار اور تقوی کو اگر ایک عام قاری دیکھتا ہے، ہم اس حوالے سے کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ جتنے اوصاف آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، انہیں اگر ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب نے جن 8 واسطوں میں جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پر امامت، ولایت، شجاعت، طہارت، تقوی، یہ تو امت کو ملا ہی ان کے در اور ان کے گھر سے ہے۔ جی درست ہے، ان کے در اور ان کے گھر سے ملا ہے۔ تو جناب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس پاکیزہ اور نورانی ماحول، معطر اور مطہر دونوں ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، یہ شاید میں سمجھتا ہوں، شاید نہیں یقیناً یہ اسی کی برکات تھی، اور اس برکات کا ظہور آپ اس سے دیکھیں کہ میں اگر اس کو اپنی وجدانی اور روحانی کیفیت میں اگر میں یہ عرض کروں تو یہ خطہ بر صغیر تو اس تقوی، طہارت اور امامت میں حضور فیض عالم کو حضور نے عطا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر۔ آج 978ویں عرص مبارک تک اس خطہ بر صغیر میں قطع نظر کہ وہ کس سلسلے کے مشائخ ہیں، وہ قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سوروردی ہوں، چشتی ہوں، اور چشتیوں کے امام تو قدموں میں چلہ کش ہو کر اپنی نشاندگاہ بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں، بالکل ٹھیک، تمام سلاسل کے لیے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ خطہ بر صغیر میں ہر سلسلے کا بزرگ اگر بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی گھٹن کے کس درگاہ اور بارگاہ میں آنے کو سعادت سمجھتا ہے تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ اس تمام پاکیزگی اور طہارت کے ماحول میں اور علم کے تمام مدارج، اور علم کے حوالے سے میں یہ بات یہاں ایڈ کر دوں، عام لوگ اولیاء اعظام کو جو عوام الناس ہیں وہ کرامات کی روشنی میں جانتے پہچانتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا تذکرہ عامت الناس کا ان کا پیرامیٹر آسان سا یہی ہوتا ہے، آسان سا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کرامت کو سامنے رکھ کر، جی بالکل ٹھیک، وہ کسی کے قد کا تعین کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ زاویہ نظر کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کشف المعجوب ہے، میرے استاد گرامی وصال فرما گئے، وہ کہتے تھے خطہ بر صغیر کے پہلے شیخ الاسلام حضور داتا صاحب رحمۃ، کیا بات ہے، اللہ جب بھی آپ کا نام لیتے تھے وہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ، شیخ الاسلام حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور وہ جو کتاب ہے اس کو دیکھنے پڑھنے کے بعد اور اس کے معانی مطالب اور اس کے اندر جب انسان ہوتا زن ہوتا ہے تو ایک اور بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مدبر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ کشف المعجوب پڑھی تو مجھے ایک ایک جملے میں ایک ایک تھیسز ملا، اللہ اکبر، ایک ایک جملے میں ایک جملہ ایک مقالہ، ایک مقالہ ہے، ایک جملہ ایک مقالہ ہے۔ تو یہ جو تحقیق ہے اور یہ جو آپ کی تصنیف اور یہ شاہکار ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کے علم، آپ کے تقوی، طہارت، آپ کی نظر، وسعت اور اس کے اندر جو گہرائی ہے فکر کے اندر اور علم کے اندر وہ بتاتی ہے۔ اور 400 اساتذہ اعظام سے آپ نے جو یہ بڑی بات حاصل ہے فرمائے ہیں، اتنی لمبی فہرست جس شخصیت کے اساتذہ کی ہو، سمجھ آ گئی اس نے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی طلب اور تڑپ کتنی ہو، اللہ اکبر، کہ کتنے اور اس لوگوں زمانے سے کے کسب فیض اور کیا۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق کسب علم کے لیے، طلب علم کے لیے جو اس زمانے کے حالات کے مصائب ہیں، جو اسفار ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو برداشت کرنا کتنا بڑا معاملہ، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو لے کر جانا۔ اور نہایت خوبصورت۔ کمال یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان تمام کے اندر غوطہ زن ہونے کے بعد
اس مرتبہ کمال کو 9 عمری میں پہنچ گئے تھے. بڑی بات ہے یہ، خاص یہ سب سے کرم بڑی اللہ بات کا. اور کیا جو بات. میں نے حوالہ دیا. اللہ اکبر. اور اس کی جھلک جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے تمام ارشادات اور تمام اقوال. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جب بھی ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عام آدمی جب اپنے شیخ طریقت کے لیے کچھ انتخاب کے لیے بڑھے، کچھ بڑی ہستیوں کی طرف نظر دوڑائے کہ کن کی طرف جا کے کن کے قدمین کی سنگت اور معیت حاصل کرنی ہے، تو وہ اس میں بڑے چوزی ہوتے ہیں. عام آدمی بھی آج کے دور کے بڑے چوزی ہیں. تو قربان جائیے جس سید حجویر کا اپنا قد کاٹ اتنا ہو، ان کی شخصیت کی بلندی آسمان جیسی ہو، تو انہوں نے یقیناً جب شیخ کا انتخاب کیا یا شیخ نے ان کا انتخاب کیا، جیسے مرضی کہیے، تو یہ جو تعلق خاطر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے بیان کیا جائے گا؟ صفدر بھائی، جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ آپ کے 300 سے زائد اساتذہ کرام تو خراسان میں گزرے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طریقت کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے صوفیاء جو ہے نا وہ شریعت کے ظاہری علوم بھی حاصل کرتے ہیں. یہ فقط علم لدنی کی بات جو ہے نا وہ تصوف نہیں ہے جس کو طریقت اور شریعت کو ملا کے ہمارے علماء اور صوفیاء اور اولیاء نے قبول فرمایا. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یہ بڑی قیمتی بات پہلے آپ نے کتنا عرصہ، یہ 300 علماء، آج تو کوئی بندہ یہ بات ہی نہیں کرتا. اتنے علماء کے ہاں آپ نے سمرقند کا سفر کیا، بخارا کا سفر کیا، ماوراء النہر میں گئے، آپ طوس میں گئے، آپ نیشا پور میں گئے، آپ خراسان میں کہاں چلتے رہے، تو آپ نے وہ علوم حاصل کیے. اور آپ کے جو اساتذہ کرام تھے نا ان میں سے بھی ہر ایک صوفی تھا. وہ گساد عالم اور خشک عالم اور مفتی نہیں تھے. وہ بھی آپ کی کرامات جو آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ نے جس استاد کا بھی تذکرہ کیا ہے. اب جب ایسے اساتذہ کی آپ خدمت میں بیٹھیں گے تو پھر جو آپ کو صاحب طریقت نصیب ہوگا وہ حضرت خطلی کی طرح ہی نصیب ہوگا نا. پھر وہ جنید بغدادی کے دروازے سے گزار کے آپ کو مولا امیر المومنین تک پہنچا دے گا نا. تو آپ کا جو یہ سلسلہ بیعت ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو آپ فقہی طور پہ تو حنفی تھے نا، لیکن یہاں آپ کا جو سلسلہ طریقت کا ہے وہ جنیدیہ ہے. آپ نے بیعت کی ہے حضرت خطلی سے. ان کے جو شیخ ہیں شیخ ابو الحسن حضرمی ہیں، ان کے جو شیخ ہیں وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں، اور ان کے جو شیخ ہیں وہ حضرت جنید بغدادی ہیں. پھر ان کے شیخ حضرت شیخ سری سکتی ہیں، پھر حضرت حبیب اجمی ہیں، پھر جناب حسن بصری ہیں، پھر مولا امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. ان میں سے ایک ایک نام اتنا بڑا ہے، ایک ایک نام اتنا بڑا ہے کہ انسان گھنٹوں ان کے زندگی سے وعد حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ان سارے سلسلے سے چلتے ہوئے آپ اپنے شیخ تک پہنچے ہیں، اور پھر شیخ نے اتنا عطا فرمایا کہ شیخ نے اپنا آخری وقت کے لیے انتخاب بھی آپ کی گود کا فرمایا، آپ کی گود میں. اور وہی جو ہمیں مولا کائنات شیر خدا کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ انسان آخری لمحے بھی یہی نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی ذات کو پیش نظر نہیں رکھنا. پیش نظر کسے رکھنا ہے؟ مخلوق خدا کو رکھنا ہے. اگر اسے راضی کرو گے تو پھر میرا رب بھی تمہیں راضی کرے گا، بلکہ راضیتم مردیہ کا مقام عطا فرما دے گا. اور یہی آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ کے شیخ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمائے کہ اکثر ایسے واقعات ہیں کہ آپ خود کچھ پوچھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، آپ اشارہ بھی نہیں فرماتے تھے، آپ کچھ سوچتے تھے تو جواب آ جاتا تھا. اب یہ کنیکشن کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے جن کا نام ہے شیخ ابو العباس، اور وہ اتنے مٹے ہوئے تھے اور اتنے فنا تھے اور عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے اشتہی عدمن لا وجود لہو، کہتے میں ایسا عدم چاہتا ہوں جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو. صفدر بھائی عدم تو ویسے وجود کی ضد ہے، لیکن وہ کیا انتہا ہوگی کہ وہ عدم چاہیے جس میں عدم بھی نہ ہو، عدم بھی نہ ہو. اور پھر وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ تنکا اٹھا کے کہا کرتے تھے کاش میں یہ تنکا ہوتا اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑتا. تو ان ہستیوں کی بارگاہ میں تو آپ کی طریقت کے جو شیخ ہیں وہ تو حضرت محمد بن الحسن الخطلی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کا بھی جو استاد عطا فرمایا ہے وہ کسی پیر کامل سے کم نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہے کیا خوبصورت ہم زینہ بزینہ حضرت سید حجویر کے قدموں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں ان کی مبارک مدحت کے ذریعے، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت اور کردار کے مطالعے کے ذریعے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے پروگرام میں. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ARYQ TV پر آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. اور جس داتا کی نگری سے ہم آپ سے مخاطبت کا شرف پا رہے ہیں اسی داتا کا عرس ہے سالانہ، اور ہم سارے گدایان گنج بخش انہی کی تعریف سے، انہی کے ذکر سے منور اور مزین کیے جا رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہے حضور سید حجویر کے بارے میں. مفتی صاحب قبلہ، جس طرح آپ کے شیخ کا بھی ذکر ہو گیا، تمام واسطوں کا ذکر ہوا، اساتذہ کا ذکر ہوا،
بالخصوص اگر ہم کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں حضور سید اجویر خود اپنی جو قلبی نسبت اور محبت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، تو اس کا بھی کچھ تذکرہ ہو تاکہ ان کے حنفی ہونے کے حوالے سے بھی زیادہ معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ جی بالکل، کشف المحجوب کو اس حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں، اور اس پر بھی ARYQTV کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کشف المحجوب پر ایک تفصیلی پروگرام سالوں جی بالکل ایسے، اور وہ سلسلہ مفتی صاحب فیض کا جاری و ساری رہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ علم میں، فضل میں، طریقت میں، روحانیت میں، ظاہری علوم و معارف میں جس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بذات خود ایک مجتہد اور ایک امام کی حیثیت سے اپنے آپ کو سامنے لا سکتے تھے، پھر آپ کا ورود مسعود جو ہے وہ بر صغیر میں ہے، اور بر صغیر ایک ایسی جگہ جہاں پہ اسلام کے قدم جمے ہی آپ کی برکت سے، یہ درست ہے، آپ کے نشان قدم اور آپ کی آمد کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے ہیں کہ جہاں پر فقہ کے حوالے سے، باقی اسلامی علوم و معارف کے حوالے سے کوئی دبستان موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ خطہ بعد میں ایکسپلور ہوا اس لیے تو وہ چاہتے تو اپنا اسکول آف تھاٹ یہاں پہ نافذ کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو جتنے علوم و معارف اور جس درجے پر آپ تھے، وہ آپ بذات خود ایک مجتہد کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے، تصوف کے ساتھ ساتھ آپ فقہ میں بھی اپنے آپ کو ایک امام کی حیثیت سے اجتہاد کے ذریعے متعارف کروا سکتے تھے، درست۔ لیکن یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم جیسی ہستی بھی آپ کے اقتدام ہائے اللہ ان کے خوش چینوں میں ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے کشف المحجوب شریف میں چونکہ تمام اکابرین، متقدمین، اساتذہ جو آپ کے معاصر ہیں ان کا اور ان سے پہلوں کا سب کا ذکر کیا ہے، لیکن جب حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک آتا ہے تو پھر قلم اور جذبات اور محبت جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بچھے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، الفاظ کے اللہ اکبر۔ اور یعنی جو امامہ کا، یعنی امام اعظم کا جو ترجمہ فارسی میں امام امامہ جو کیا خوبصورت، اور اس میں جو تعارف کراتے ہوئے آپ نے جو ذکر کیا ہے امام امامہ مقتدائے سنیہ، اللہ اکبر، کیا کہنے سید اجویر کے، امام امامہ مقتدائے سنیہ۔ اچھا، جب مقتدائے سنیہ کہا ہے نا حضور فیض عالم داتا رحمۃ اللہ، اس میں آپ نے عقیدے کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے حضور فیض عالم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کے عقیدے اور مسلک کی ترجمانی کر دی۔ زندہ باد مفتی صاحب، سبحان اللہ، مقتدائے سنیہ کہہ کر سارے صراحت کر دی اور تمام سب کچھ بیان کر دیا، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا، زندہ باد، سبحان اللہ، کہ میں مشرباً سنی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، اور ہمیں بعض کا خود یہاں اس سیٹ پہ بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ پروگرام شروع کب ہوا تھا اور اختتامی گھڑیاں کب آ گئیں۔ یہ شاید اس پاکیزہ ذکر کی برکت ہے جس کی حلاوت سے ہم بالکل وقت کا احساس نہیں کر پاتے۔ مجھے آخری سوال ایک پیغام کی صورت میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ حضرت علی حجویری جیسی شخصیت بنتی کیسے ہے؟ آیا بزرگوں کے فیض سے، ان کی نظر سے، اساتذہ کی تربیت سے، والدین کی نظر سے، یا اس میں کوئی اور جوہر بھی کار فرما ہوتا ہے؟ ہم اس کو شارپلی سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، چار چیزیں ملیں تو پھر حضور داتا گنج بخش جیسی ہستی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے تو عاجزی، اللہ، اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے، تو پھر آپ یہ فیض کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کیا خوبصورت آپ کو بات خود نصیب نہیں ہوگا تو اپنے زمانے کو کیا دینا ہے۔ اللہ کسی اور نشست میں آپ کی زندگی سے واقعات کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے عاجزی کو اپنایا، انکسار کو اختیار کیا، اور اللہ رب العزت اسی بنیاد پہ انسان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک عاجزی ہے، دوسرا اللہ کی ذات پہ توکل ہے، توکل، بھروسہ، اور تیسری چیز ہے خاموشی۔ انسان کلام تھوڑی کرے اور جہاں ضروری ہو وہاں کرے۔ آپ اپنے ایک استاد کا، حضرت شیخ ابو القاسم الگرگانی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ آپ کا ایک قول ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب انسان ابھی خیال کی صورت میں ہوتا ہے نا تو پھر بہت بولتا ہے، جب ابھی صرف خیال ہوتا ہے تو انسان بڑا کلام کرتا ہے، جب خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے، یقین میں ڈھلنے لگتا ہے تو پھر انسان سکوت کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر جب انسان تمکین اور تمکن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسے خاموش ہوتا ہے جیسے یہ انسان گونگا ہو گیا ہے۔ یہ تین صفت ہو گئے، یہ تین صفت۔ اور چوتھی ہے دنیا سے بے رغبتی، کہ انسان دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت نہ کرے بلکہ دنیا کو اس انداز سے گزارے تاکہ آخرت بھی بہتر۔ یہ چار چیزیں مل جائیں تو پھر یہ شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کیا خوبصورت نشست ہمیں آج پہلی نشست ہے حضور سید اجمیر کی خدمت میں، ان کے عرس پاک کی مناسبت سے سالانہ عرس شہر لاہور میں داتا کی نگری میں جاری و ساری ہے۔ لاہور آج دلہن کی طرح سجا ہوا نظر آتا ہے پوری دنیا کو۔ تمام زائرین حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں کشاں کشاں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بہت میں شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا آج کی پہلی نشست کو مزین کرنے کے لیے اور گفتگو کی حلاوت پوری دنیا کے ناظرین تک بانٹنے کے لیے۔ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ، جناب ڈاکٹر حامد سعید بخاری، جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ 4 مصرے بحیثیت میزبان خراج محبت اور عقیدت کے طور پہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب سے ہم منقبت سنتے ہوئے آج کی پہلی نشست میں آپ سے حضور داتا صاحب کی نگری سے ہی اجازت لیں گے۔ انشاءاللہ دوسری نشست پھر آپ کے سامنے کل پیش کریں گے۔ ابو بکر تبسم صاحب بہت خوبصورت لکھنے والے ہمارے گجرانوالہ سے بھائی ہیں، ان کے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس کو اپنا رخ زیبا وہ دکھا دیتے ہیں، مسکرا کے وہ اندھیروں کو مٹا دیتے ہیں۔ اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، اے شہ کون و مکاں آپ کے منظور نظر، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں، شہر لاہور سے کعبہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ آئیے ذکر کرتے ہیں سید اجمیر کا منقبت کا نذرانہ حافظ محمد ارشد نقشبندی پیش کریں گے۔ بھائی اس لیے کعبہ دکھا دیتے ہیں کہ مولود کعبہ کی اولاد میں سے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ داتا سراپا عشق ہو، الفت کا راز ہو، ہر دل کی بات سنتے ہو، وہ دل نواز ہو۔ داتا تمہاری ذات ہے، وہ مظہر صفات، بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو۔ داتا تیرا دربار ہے، رحمت کا خزانہ، داتا تیرا دربار ہے، رحمت کا خزانہ، تو ہے وہ سخی جس کا، تو ہے وہ سخی جس کا سوالی ہے زمانہ، داتا تیرا دربار ہے، زہرا کا دولارا تو مولا کا ولی ہے، زہرا کا دولارا تو مولا کا ولی ہے، تو آل محمد ہے، تو اولاد علی ہے، ہاں تیرا گھرانہ ہے، ہاں تیرا گھرانہ ہے، محمد کا گھرانہ، داتا تیرا دربار ہے۔ لاہور میں رحمت ہے خدا کی تیرے دم سے، داتا میری ہر بات بنی تیرے کرم سے، داتا میری ہر بات بنی تیرے کرم سے، ہے کام تیرا بگڑے مقدر کو بنانا، داتا
تیرا دربار ہے، صدقے میں حسین ابن علی شیر خدا کے رکھنا، میرے داتا مجھے اپنا ہی بنا کے، اشکوں کی زبانی ہے یہ پرنم کا فسانہ، داتا تیرا دربار ہے، رحمت کا خزانہ، داتا تیرا دربار ہے، رحمت کا خزانہ، داتا تیرا دربار۔